اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا سے ملاقات کی ہے۔ پیرس میں عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہ اجلاس کے سائیڈ لائنز پر ہوئی ملاقات میں دو طرفہ امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم اور برازیلین صدر کی ملاقات میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتیرس بھی شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں چینی ہم منصب لی کی چیانگ سے ملاقات کی ہے۔ عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہ اجلاس کے سائیڈ لائن پر ہونے والی اس ملاقات میں وزیر اعظم نے لی کی چیانگ کو چینی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کی مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کی مخالفت اصولی موقف کا مظہر ہے۔ اس موقع پر چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ نے کہا کہ پاک چین دوستی منفرد اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ جذبات پر استوار ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت اور حالات کی تبدیلی سے بے نیاز ہے۔ چین پاکستان کے کلیدی مفادات کے تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اس موقع پر چینی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں جرمن چانسلر سے ملاقات کی ہے۔ عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات میں وزیر اعظم نے جرمن چانسلر سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے 163 ملین یورو کی معاشی معاونت کی فراہمی پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جرمنی ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں جرمن چانسلر اولف شولز سے ملاقات کی۔ عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات میں وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر شکریہ ادا کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد سابق وزیر اعظم کو 3-4 بار پیغام بھیجا تھا کہ وہ ان واقعات سے اعلان لا تعلقی کرے اور معافی مانگیں، مگر سابق وزیر اعظم اپنی ضد اور انا پر اڑا رہا اور اپنی پارٹی کو بند گلی میں پہنچا دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی طرح ہماری جمہوریت بند گلی میں نہ پہنچے۔ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مئی 9 کے بعد 3-4 دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کرے، مزاحمت کرے، معافی کرے، مگر اس لیے کہ ان کا قائد ضد پہ کھڑا ہوا ہے، اپنا انا کی وجہ سے اپنی پارٹی کو بند گھڑی میں دھکیل دیا گیا ہے، وہ نقصان تو اب وہ بھگتے، مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے، باقی سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے یہ جو بند گلی کا بندوبست کیا ہے اپنا جماعت کے لیے، اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ دکھیلا جائے۔ کچھ مزید اہم خبریں اس بریک کے بعد۔ معروف بزنس مین حسین داؤد، کلثوم داؤد اور ان کے خاندان کی جانب سے حسین داؤد کے صاحبزادے شہزادہ داؤد اور پوتے سلیمان داؤد کی وفات پر اظہار افسوس۔ ایک بیان میں کہا کہ ان کے پیارے بچے اوشن گیٹ کی ٹائٹن آبدوز پر موجود تھے جو زیر سمندر غرقاب ہوئی۔ وفات پانے والوں اور ہمارے خاندان کو اس مشکل موقع پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں، خاندان اور پوری دنیا میں ہمارے لیے نیک تمنائیں رکھنے والوں کے شکر گزار ہیں جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس بے پناہ پیار اور اس دوران ملنے والے سہارے سے ہم اس ناقابل تصور نقصان کو برداشت کرنے کی کوشش کر سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے شکر گزار ہیں۔ ٹائٹن آبدوز میں موجود دیگر مسافروں کے خاندانوں سے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آبدوز حادثے میں جاں بحق شہزادہ داؤد اور ان کے صاحبزادے سلیمان داؤد معروف پاکستانی بزنس مین حسین داؤد کے بیٹے اور پوتے تھے۔
حسین داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس کا مقصد معیشت اور معاشرے کو چلانے والے شعبوں میں قابل ذکر کردار ادا کرنا ہے۔ حسین داؤد شوکت خانم میموریل اسپتال کے بورڈ میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ راولپنڈی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ الشفا آئی اسپتال میں ٹرسٹی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں۔ اٹلی کے اعزازی وکیل کی حیثیت سے انہیں اطالوی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کینیڈین آبدوز میں بحر اقیانوس میں اترنے والے شہزادہ داؤد، معروف پاکستانی بزنس مین اور داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمین حسین داؤد کے بیٹے تھے۔ شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان میں اقدار پر مبنی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، جس کا مقصد معیشت اور معاشرے کو چلانے والے شعبوں میں قابل ذکر کردار ادا کرنا ہے۔ حسین داؤد ہرکولس کارپوریشن کے بورڈ چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں اور اینگرو کارپوریشن کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حسین داؤد کی انسانی ترقی سے وابستگی کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ کے بورڈ آف گورنرز کے بانی اور چیئرمین کی حیثیت سے ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ حسین داؤد کراچی ایجوکیشن انیشیٹو اور اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سمیت مختلف اداروں سے 1992 سے وابستہ ہیں۔ ہر سال جنیوا میں ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ گروپ کی شمولیت کی قیادت کرتے ہیں۔ انہوں نے مقامی صحت کے شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے بورڈ میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ راولپنڈی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ الشفا آئی ہاسپٹل میں ٹرسٹی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں۔ کورونا سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والے چیلنجز کے درمیان انہوں نے داؤد ہرکولس کارپوریشن، اینگرو کارپوریشن اور داؤد خاندان کے ہر فرد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد کو ان کی قومی خدمات کی وجہ سے دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اٹلی کے اعزازی وکیل کی حیثیت سے انہیں اطالوی حکومت کی جانب سے آفیشل ڈین المیر ٹو ڈیلا ریپبلکا اطالیہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد نے 2003 میں اینگرو کارپوریشن کے بورڈ میں شمولیت اختیار کی اور اس وقت وائس چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ پاکستان القاعدہ، داعش، حزب المجاہدین، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے خلاف کارروائی کرے۔ بھارتی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں دونوں ممالک کے درمیان عسکری اور معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کو دہراتے ہوئے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیے جانے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سرحد پار دہشت گردی کے استعمال کی شدید مذمت کی اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسے یقینی بنائے کہ اس کے زیر کنٹرول کوئی بھی علاقہ دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ مشترکہ بیان کے مطابق صدر بائیڈن اور وزیر اعظم مودی نے القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین سمیت اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ ممبئی حملوں اور پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکہ اور بھارت کثیر الملکی اور علاقائی گروہوں کے ساتھ مل کر انڈو پیسیفک علاقے کو آزاد اور مستحکم بنائیں گے۔ امریکہ نے لڑاکا طیاروں کے انجن بنانے کی ٹیکنالوجی دینے، سیمی کنڈکٹرز پلانٹ میں $800 ملین کی سرمایہ کاری اور خلائی منصوبوں میں تعاون سے متعلق سمجھوتے کیے ہیں۔ بھارت امریکہ سے MQ-9 BC گارڈینز اور مسلح ڈرونز بھی لے گا۔ 2025 تک چاند پر بھیجے جانے والے امریکی مشن میں بھارت کو شامل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوری قدروں کی پامالی سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم سے پوچھا گیا ایک سوال ان پر بھاری پڑ گیا۔ صحافی نے مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر بھارتی سرکار کے مظالم اور بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سوال اٹھا دیا۔ نریندر مودی نے جو بائیڈن کی جانب سے بھارت کی تعریفوں کا ذکر کر کے جمہوریت پر بھاشن دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ یوکرین جنگ میں روس کی بھارتی حمایت اور انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر مختلف تنظیموں کی طرف سے شدید دباؤ میں ہے۔
एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, CPJ, अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी और कई दीगर तंजीमों ने मोदी के अमरीका के सरकारी दौरे की शदीद मजम्मत की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे हैं। करना चाहता हूं, जिन्होंने आईन के मुताबिक एक हल पुटाया है, जिन्होंने वादा किया है कि हम इंसाफ करेंगे, लेकिन कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। सारी दुनिया हैरान हो गई कि कैसे इस शहर में 9 लाख वाले हार गए और 3,25,000 वाले जीत गए। 156 मेंबरान जीत गए और 193 हमारे चेयरमैन और मेंबरान हार गए। इलेक्शन से कबल भी हमने इलेक्शन कमीशन को यही पैगाम दिया था कि पीपल पार्टी की पूरी हिस्ट्री दांधली की है, करप्शन की है, दगाबाजी की है, खरीद और फरोख्त की है। ये सियासी कम और कारोबारी ज्यादा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। लेकिन मुझे सद अफसोस है कि इलेक्शन कमिश्नर नाकाम हो गया, इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। कंदहार अफगानिस्तान का एक शहर है, वहां आग लगी थी। लोगों ने काबुल बादशाह से अपील की कि आग लगी है, वो जाना हमारे बस से बाहर है, इसलिए हुकूमत इस आग को बचाने में हमारा साथ दे। उस दरखास्त पर 6 महीने बाद बादशाह का खत आया। उसने लिखा था कि आग को बुझाया जाए, लेकिन 6 महीने गुजर गए थे। वही हाल आपके इलेक्शन कमिश्नर का है कि इलेक्शन से पहले हमने इनको खत लिखा था, लेकिन इलेक्शन के बाद भी उनका जवाब नहीं आया। ये गूंगे इदारे, ये बहरे इदारे, ये अंधे इदारे जो टैक्सेस तो लेती है, उन पर इनके तनख्वाहें, मराहत, बंगले, मोटर और हर तरह के फैसिलिटेशन से इस्तेफादा करते हैं। लेकिन आवाम को हक दिलाने में, आवाम को इंसाफ दिलाने में, आवाम को उनके हुकूक दिलाने में ये इदारे 100 नहीं 120% नाकाम हो जाते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों, अब अगर जनरल इलेक्शन का ऐलान होता है फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन का रवैया वैसी होगा जिस तरह कराची में हमने देखा, एक तमाशाई का किरदार अदा किया, लोग लड़ते रहे, तमाशा देखते रहे, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर लोग डाके डालते रहे। इलेक्शन कमीशन जिनके साथ VCR इख्तियारात मौजूद है, ये तमाशा देखते रहे। मैं इसलिए हैरान हूं कि आज अगर हम इलेक्शन कमीशन से जनरल इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो ये एक जनरल इलेक्शन को इंसाफ के साथ कराने की अहलियत तो नहीं रखते हैं ये इदारे। मेरे भाइयों, तभी तो शहजादे ने कहा है कि जिस तरह मैंने कराची का इलेक्शन जीता, उसी तरह मैं पाकिस्तान का इलेक्शन जीतूंगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि अगर यही इलेक्शन है तो फिर ये इलेक्शन एक्सरसाइज, ये फॉर नथिंग है। अवाम के साथ धोखा, आईन के साथ धोखा, नई नस्ल के साथ धोखा। फिर कोई पागल है
कि शनाख्ती कार्ड जेब में रखकर कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करके वोट डालता है और जानता भी है कि वोट एक को मिलता है और कामयाबी का नोटिफिकेशन किसी और का हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैंने पीपल पार्टी के लीडर से पूछा कि कौन सा जादू है जरदारी साहब का कि 3,25,000 जीत जाते हैं और 9 लाख वाले हार जाते हैं, क्या ये आप लोगों की कामयाबी है? उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत पूरी तरह पंच गई है और जिस दिन कराची में इजलास होगा और एक तरफ 193 होंगे और दूसरे तरफ पीपल पार्टी के 153 होंगे, कैसा इजलास चलेगा, कैसा बजट होगा, पास होगा, कैसे डिसीजन करेंगे? मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जो कराची का मेयर है और मेयर जीतने का इनका नोटिफिकेशन है, ये पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत के गले में कांटा साबित होगा। न निकल सकता है न टूट सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कराची जाकर ऐलान किया था कि यहाँ मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं है, मुकाबला पीपल पार्टी और कराची के अवाम का है और कराची के अवाम इंशाअल्लाह पीपल पार्टी वालों के गिरबान में हाथ डालेंगे और मैं पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, कराची वालों के पुष्प पर उनके सपोर्ट के लिए, उनकी तान के लिए इंशाअल्लाह गली गली और कूचे कूचे में खड़ा करूंगा। दोस्तों, पीपल पार्टी का मकसद एक मेयर जीतना नहीं था। पीपल पार्टी और सिंध हुकूमत की नजरें कराची में मौजूद सरकारी जमीनों पर है। पीपल पार्टी की नजरें उन इदारों पर है जिससे हर महीने ये अरब बत्ते वसूल करेंगे। पीपल पार्टी का मकसद पहले भी करप्शन, आज भी करप्शन और कल भी करप्शन है, लेकिन अब ये करप्शन राज नहीं चलेगा। पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निजाम कायम होगा। मैं एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो, इस नोटिफिकेशन को वापस ले लो और दोबारा चेयरमैन को बुलाकर एक शफाफ अंदाज में पूरी दुनिया, पाकिस्तान की मीडिया और कौम के सामने लोगों को गिनती का मौका दो। अगर हम हार गए हम 100 बार तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर हम जीते फिर आपने कौम से भी मुआफी मांगना है और कराची के अवाम से भी मुआफी मांगना है। मेरे लोगों, कराची के और गली और कूचों में हमारा खून मौजूद है। हमने कराची के लिए कुर्बानियां दी है। कराची की गली और कूचों में हमारे कामों के दास्ताने मौजूद है। नेमतुल्लाह खान एक कैरेक्टर, अब्दुल सत्तार अफगानी एक कैरेक्टर है। लोगों ने खिदमत को वोट दिया, लोगों ने दियानत को वोट दिया, लोगों ने हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट दिया और जो मेरे एक वोट को चोरी करने की कोशिश करेगा हमारे हाथ और इनका गिरबान होगा इंशाअल्लाह ताला। हम तुम्हारे साथ हैं। हालात की बिगड़ी तस्वीर बदलेगी। हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। शहर है अपना, इसको संभालेंगे, कर देंगे दिल फिदा और जान लेंगे। मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तान के पुरगम पुरजोश और मुल्क से मोहब्बत करने वाले मेरे भाइयों और बहनों,
जमात इस्लामी इस मुल्क में अदल चाहती है, इस मुल्क में इंसाफ चाहती है, इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलाना चाहती है, इस मुल्क के हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहती है, इस मुल्क के हर बाशिंदे को साफ पानी देना चाहती है, इस मुल्क के हर बच्चे को खालिस दूध देना चाहती है, इस मुल्क के हर तालिब इल्म को क्वालिटी की एजुकेशन देखना चाहती है। पाकिस्तान को एक सुपर पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, तरक्याफ्ता पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाहती है। लेकिन आपके खुशहाल मुस्तकबिल के रास्ते में यही माफियाज रुकावट है। कभी एक नाम और कभी दूसरे नाम से आकर तुम्हारी ऊपर हुक्मरान तो बन जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 75 सालों में इन्होंने अपने कारखानों में, अपनी शुगर मिल्स में, अपने प्लाटों में, अपने प्रॉपर्टीज में इजाफा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 में पाकिस्तान को तोड़ा था। ये वो लोग हैं जिनके रवैये की वजह से 77 में मार्शल्लाह नाफिज हुआ था। हमें ताना देते हैं कि आप लोगों को अमरीयत में तक़वियत मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ बाबा, परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ करके कौन आया था? मैं आया था या ये लोग आए थे? फौजी गमलों में पलते हैं, फौजी गमलों में पलते हैं। आज भी इनके लिए मसनूई ऑक्सीजन हाजिर है और खुदा की कसम एक दिन के लिए इन लोगों की सियासत के पुष्प पर एस्टेब्लिशमेंट का मसनूई ऑक्सीजन न रहे, ये एक दिन सियासत नहीं कर सकते हैं। ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, ये IMF के कारिंदे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के गुलाम है, ये गुलाम इतने गुलाम है। ये कराची को भी, ये पाकिस्तान को भी और कराची को भी शुगर मिल की तरह कराना चाहते हैं। वो समझते हैं कि बस एक शुगर मिल है, मैं जिसको मैनेजर मुकर्रर करूं वही मुझे मैनेजर बनेगा, वही मेयर बनेगा। बाबा ये मुल्क आपका नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का है। आवाम जिसको चाहता है वही इंशाअल्लाह इंडिया का वज़ीर आज़म बनेगा, वही कराची का मेयर बनेगा, वो पंजाब और सिंध का वज़ीर आला बनेगा। अब वो रात गई जब आप तेरह सियासी जमातों का एक इतिहाद है। सुबह लड़ते हैं, फिर रात को फिर राजी होते हैं। भाई कैसे राजी हो गए? कहते हैं कि 10 अरब उसको मिला, 5 अरब उसको मिला। बाबा ये मुल्क गनीमत है तुम्हारे लिए, आपस में तकसीम करते हो। इन लोगों ने लूटा है। मैं PDM से कहना चाहता हूं कि 13 सियासी लाशों का ये इकट्ठ अब चलने वाला नहीं है। अब खुदा की जमीन पर ये बोझ बन गए हैं। हमारे दो मासूम भाई टाइटैनिक देखने के लिए बहुत दूर गए थे, वो डूब गए। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लोगों, इस्लामाबाद का टाइटैनिक भी डूबने वाला है, ये भी गर्क होने वाला है। इनका तमाशा भी करो, ये चेहरे आपको फिर अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये क्या सियासत है? कचकोल उठाकर कभी मुत्तहिदा अमारात, कभी फ्रांस, कभी चाइना, कभी IMF के क्लर्क और बाबू के गुड्डों को हाथ लगाना, और फिर वज़ीर आज़म कहता है कि दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर फिर मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात की सदर से कहा
کہ بابا 1 ارب کا سوال ہے، بس 1 ارب دے دے. اتنی پاکستان، زری پاکستان، 24 کروڑ عوام کا پاکستان انہوں نے IMF کا غلام بنایا. انہوں نے کچکول اٹھا کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا. میں قوم کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مانگ کر لاتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، فیسلٹیز لے کر قوم کا خون پسینہ چوستے ہیں. ہم ان کا احتساب کریں گے. ان لوگوں کا احتساب نیب نے نہیں کیا، سپریم کورٹ نے نہیں کیا، FIA نے نہیں کیا. ہر ادارہ اس کے سامنے بے بس ہے. اب ان ظالموں کا احتساب صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. یونان میں ہمارے 300 لوگ ڈوب گئے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اٹلی جاتے، اپنے بھائیوں اور بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر لاتے، لیکن یہ پتھر دل انسان، یہ سخت دل انسان، یہ وہاں نہیں گئے اور مانگنے کے لیے فرانس گئے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کون ذمہ دار ہے ہماری ان بھائیوں کا؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس قوم کو غربت کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو کرپشن کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو مہنگائی کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو بدامنی کا تحفہ دیا. 100 سال بھی PDM کی حکومت رہے تب بھی اس قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کی جغرافیہ کو بھی خطرہ، آپ کے نظریے کو بھی خطرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو سودان اور شام اور رنڈا بنانا چاہتے ہیں. اب جماعت اسلامی اس ملک کو بچا سکتی ہے. اس لیے لوگوں، آج کے اس مبارک دن اللہ کی رحمت، ابھی میں آ رہا تھا، شدید گرمی تھی، میں نے اپنے بھائی عطاء الرحمان سے کہا کہ آؤ مل کر بچوں کی طرح اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر سایہ کر لے. آؤ بچوں کی طرح اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے گرمی ہٹا دے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ہمارا سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ لطیف الخبیر ہے. اگر ہم نے اس کا نظام یہاں پر نافذ کیا، پھر اس کا وعدہ ہے کہ آسمان سے رحمتوں کی بارش اور زمین سے برکتوں کی بارش تمہارے قدموں میں ہوگی. اس لیے لوگوں، اللہ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرو، اللہ کے نظام کے لیے آپس میں محبت کرو، اللہ کے نظام کے لیے ہر گھر پر دستک دو، اللہ کے نظام کے لیے پاکستانیوں کو تیار کرو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، شاہ نے کبھی کسی حکومت کا حصہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اور بھی ہماری پارٹی کا حصہ کون ہے؟ صرف یہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ ہیں، یہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں، حکومت کا راشد ریاض صاحب نہیں رہے ہیں، میاں وحید صاحب نہیں رہیں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے، کہ جب میں ٹاپ ٹیبل پہ میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں 12 لوگ بیٹھے ہیں، 10 جو ہیں کمیشن کھاتے ہیں. سب سے بڑا میرا چیلنج جو ہے یہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کم سیٹیں لے لیں گے، لیکن کسی بدعنوان اور کرپٹ بندے کو اپنی پارٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے. دیکھیں، ابھی قبل از وقت ہے. سیاست میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست میں آپ کبھی بھی کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کرتے، تو پھر اگر آپ پہلے کہہ دیتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی نہیں ہوتی. اس لیے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں 10 سال سے سیاست میں ہوں. میرا ایک بیان آپ نہیں دکھا سکتے کہ 10 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں. تو میں جو کہتا ہوں جب حکومت میں ہوتا ہوں وہی بات کرتا ہوں، جب اپوزیشن میں ہوں پھر بھی وہی بات کرتا ہوں.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے. سیاست میں ہر چیز ممکنات کا نام سیاست ہے, ریکنسلیشن کا نام سیاست ہے, لوگوں کو اکٹھے کرنے کا نام جو ہے سیاست ہے. تو میں تو ہمیشہ ریجڈ اپروچ چاہے عمران خان صاحب کی ہو, چاہے ریجڈ اپروچ پی ڈی ایم کی ہو کہ نیگوشیشن نہیں کرنا, میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ کرنا. تھینک یو. مسلم لیگ خاف کے رہنما چودھری سرور لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. چودھری سرور اپنی سیاسی سوچ بتا رہے تھے اپنے بارے میں کہ وہ 10 سال سے سیاست میں ہیں اور 10 سال میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے کبھی بھی یو ٹرن نہیں لیا. آصف علی زرداری اس وقت صنعت کاروں سے لاہور میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور دوسری طرف ملتان میں قمر زمان کائرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں کوئی بڑی اہم بات تو ہے نہیں, میرے لیے تو اس کی بڑی اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ قاضی صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور سینئر موسٹ جج کا چیف جسٹس بننے کا ایک لا ہے بنا ہوا, سپریم کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ ہے جو عمل درآمد ہو رہا ہے, لہٰذا اس سے تو ہٹ کے بات ہونی ہی نہیں تھی. یہ کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے, ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ سندھ میں جو ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, اس بارے میں جماعت اسلامی کو بڑی واضح طور پہ جی بہت جواب ہمارے دوست دے چکے ہیں, آپ بھی سن چکے ہیں, ساری قوم بار بار سن چکی ہے. اب آپ نے ذرا اس کو مسالہ لگانا ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ بڑے چھوٹے بھائی ہیں. دیکھیے عرض یہ ہے, الیکشن ہو گئے, الیکشن کے بعد پہلے تو الیکشن کمیشن نے یا اس میئر کے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا کس بنیاد پہ کہ جو سیٹیں خالی رہ گئی, جو میئر جو ناظم تھے وہ فوت ہو گئے یا کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے, وہ سیٹیں خالی ہو گئی. تو کئی مہینے وہ سیٹیں اس لیے پینڈنگ رہا میئر کا الیکشن کہ وہ سیٹیں فل ہوں گی تو الیکشن ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہو اور اس میں سے کوئی 5-7 سیٹیں خالی رہ جائیں تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ اب وزیر اعظم کا انتخاب تب ہوگا جب قومی اسمبلی پوری ہو جائے گی. تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا, اویلیبل ممبر سے الیکشن ہو جاتا ہے, نہیں ہوا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی واضح میجورٹی تھی, اب بھی کسی جماعت کی واضح میجورٹی نہیں تھی. سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی تھی, یعنی جو اپنی مکمل اکثریت نہیں رکھتی تھی لیکن سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی تھی, جماعت اسلامی نہیں تھی. اب جماعت اسلامی کا یہ دیکھیں نا کلیم کیا ہے. اگر کوئی صاحب اپنے ذہن میں پہلے ہی میئر بن کے بیٹھ گئے اور وہ احتجاج کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں لائیں گے, تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا گیا,